لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں کرتے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ نے اسے جبریل امین کے ذریعے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 برس میں اتارا۔ قرآن کریم کا پڑھنا عبادت ہے، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اور قرآن کریم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری ہدایت نامہ اور دستور ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ جو شغف ہے، تعلق ہے کسی بھی درجے کا، وہ خیر سے، بھلائی اور برکت سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کی تلاوت کرتے رہنا، اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا، اس کی تلاوت سیکھنا کہ یہ تلاوت کیسے کیا جاتا ہے، اس پر تدبر اور غور کرنا، اس کے معنی پر غور کرنا، پھر ان سب سے آخر میں اور اس سے بڑھ کر اس کتاب پر عمل کرنا، اور پھر یہ کہ اس کتاب کی تبلیغ کرنا، آگے دعوت دینا انسانوں کو۔ یہ جتنے بھی اس کے ساتھ شغل اور شغف ہیں، مشغولیت ہے اس قرآن کے ساتھ، یہ خیر، برکت اور بلائی ہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی جو قرأت ہے، جو شخص اس کی قرأت میں شغف رکھتا ہے، شوق اور دلچسپی رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن، لوگو قرآن کثرت سے پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن قیامت والے دن اپنے اصحاب کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو اس میں بڑی بشارت ہے اس حدیث کے اندر قرآن پڑھنے والوں کے لیے، جن میں اللہ نے شوق ڈال دیا کہ وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کثرت سے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا بشارت ہے؟ پہلی بشارت یہ کہ اس حدیث کے مطابق وہ اصحاب القرآن بن گئے ہیں، قرآن کے ساتھی بن گئے ہیں، اللہ انہیں قرآن کے ساتھی کہتا ہے۔ اور دوسری بشارت یہ کہ یہ قرآن خود ان کے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور پھر قرآن مجید کا جو تعلیم ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا، یہ کتنا درجے کا فضیلت کا کام ہے۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پر بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا دوسری روایت میں ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن سیکھنے کا مرحلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے بچے جب گھر سے وہ نورانی قاعدہ، قرآنی قاعدہ ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد کا رخ کرتے ہیں، وہ قرآن کے طالب علم بن جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے اعلیٰ اسکول میں بہت اعلیٰ فیس دے کر اور بہترین گاڑی پہ بٹھا کے اپنے بیٹے کو وہاں، بیٹی کو وہاں چھوڑ کے آئیں تعلیم کے لیے، اور وہ واقعی تعلیم میں بڑی کامیابی اور مہارت حاصل کرنا شروع کر دے، وہ کائنات کے افضل ترین لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو کسی گلی محلے کا، کسی غریب گھرانے کا ایک طالب علم بچہ، جسے ابھی شاید اپنا ناک بھی صحیح طرح سے صاف کرنا نہ آتا ہو، وہ قرآنی قاعدہ ہاتھ میں پکڑ کے مسجد کا رخ کرتا ہے، میرا ایمان اور یقین ہے کہ اس حدیث کے مطابق وہ دنیا کا افضل ترین انسان ہے۔ قرآن چیز ہی ایسی ہے، یہ کلام الہی ہے بھائی، یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کتنی قوت ہے، کتنی تاثیر ہے، کتنی برکت ہے، خود قرآن سے پوچھیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن میں ایسی تاثیر ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ نے سب باتوں میں سے اچھی بات اتاری ہے، یہ اللہ نے خود کہا ہے، اللہ کی بات سے اچھی بات کسی کی ہے ہی نہیں۔ اور خطبے میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جو ثابت الفاظ ہیں وہی پڑھتے ہیں، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب باتوں سے بہترین بات وہ کتاب اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے خود کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ اس کی جو مختلف تفسیریں ہیں اس آیت کی، اس میں سے ایک یہ بھی، اگر کسی کتاب میں یہ تاثیر ہو کہ اس سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہوں، یا اس سے مردوں کو بلایا جا سکتا ہو، یا اس سے زمین کو چیرا اور کاٹا جا سکتا ہو، تو وہ تاثیر صرف اس کتاب کے اندر ہے۔ قرآن بڑی تاثیر والی کتاب ہے، لہذا جو قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، چھوٹا بچہ قرآن کا طالب علم بن گیا ہے، وہ کائنات کے افضل ترین لوگوں میں سے۔ اور پھر قرآن سکھانے والے بھی وہ افضل ترین لوگ ہیں، قرآن سکھانے والے، اللہ ہمیں بھی یہ ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ قرآن سیکھے اور سکھانے والے واقعی افضل ترین لوگ ہیں۔ آج دنیا میں قرآن سکھانے پڑھانے والوں کے بارے میں دلوں میں بغض پھیلایا جا رہا ہے، علماء کی نفرت پیدا کی جا رہی ہے، قرآن اور حفاظ کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرنے کی پوری دنیا پہ مہم جاری ہے، ہمارے دشمن اس پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور ہمارے بھی سادے لوگ اس مہم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ قرآن کے قراء، علماء، حفاظ، انہیں بھی اپنا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث کے مطابق میرا ایمان و یقین ہے کہ قرآن سکھانے والے بھی کائنات کے افضل ترین لوگ ہیں، اور یہ قرآن سیکھنا سکھانا کتنا افضل کام ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اسی طرح یہ حدیث صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا بھی صبح نماز پڑھ کے تم میں سے کوئی شخص اگر اسے بتایا جائے کہ بتہان اور عقیق کی منڈیوں میں موٹی تازی صحت مند اور کوہانوں والی اونٹنیاں، 2 اونٹنیاں اس کو ملے گی جو سب سے پہلے وہاں پہنچے گا، صبح جائے، کوئی
گناہ کے ساتھ نہیں، قطع رحمی کے ساتھ نہیں، کوئی لوٹ مار سے نہیں، بس یہی ہو کہ جو بھی آئے گا اسے 2 اونٹنیاں مل جائیں گی۔ تو بتاؤ تم میں سے کوئی جانے کو تیار ہے؟ نماز پڑھ کے صبح جانا ہے عقیق اور بطحان کی منڈیوں میں، تو 2 موٹی تازی اونٹنیاں صرف جانے سے مل جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کی بالکل فطری اور حقیقی بات بتائی، ہاں جی بالکل جائیں گے۔ 2 اونٹنیاں، اس زمانے میں یہ اونٹ بار برداری کے کام بھی آتے تھے، سامان لے جانے کے کام بھی آتے تھے، اور سواری کا کام بھی، صحراؤں میں اونٹوں کے ساتھ سواری کرتے تھے، بڑا قیمتی مال۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے جب اونٹ خریدنے جاتے ہیں عید پر قربانی کے لیے، تو صحت مند اونٹ خریدتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کتنی قیمت ان کی۔ صحابہ نے کہا جی تیار ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے 2 آیتیں کوئی شخص پڑھ لے یا کسی کو پڑھا دے، خود سیکھ لے یا کسی کو سکھا دے، اس کو 2 اونٹوں سے 2 اونٹنیوں سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جو 3 آیتیں سیکھ لے گا قرآن کی، پڑھ لے گا، پڑھا دے گا، سکھا دے گا کسی کو، وہ اس کے لیے 3 اونٹوں سے افضل ہو جائے گا۔ اسی طرح جتنی آیتوں کی تعداد بڑھاتا جائے گا، سیکھنے میں، سکھانے میں، خود پڑھنے میں، کسی کو پڑھانے میں، اس کے اجر و ثواب میں اسی قدر اس سے زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے اللہ رب العزت کی۔ قرآن کے ساتھ جو شغف ہے، تعلق ہے، شوق ہے اس کے ساتھ، وہ اس کی زبانی تلاوت کا شوق ہو، اس کا ترجمہ پڑھنے کا شوق ہو، اس کی تعلیم، مطالعہ، تدبر کرنے کا شوق ہو، وہ کسی کو سکھانے پڑھانے کا شوق اور شغف ہو، یہ ساری چیزیں برکت والی ہیں۔ اس پر عمل کرنا برکتوں سے خالی نہیں ہے، اور اس کی دعوت آگے پہنچانا، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ برکتوں سے خالی نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ انسانوں کے لیے اللہ کا آخری ہدایت نامہ ہے، یہ انسانی زندگی کا دستور ہے، اس میں اللہ کے احکام ہیں، احکام ہیں اللہ کے، اوامر اور نواہی ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا قرآن بتاتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس کا، فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری نصیحت ہے۔ قرآن بتاتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا۔ قانون ہے اللہ کے، اس میں انسانی زندگی گزارنے کے دستور ہیں اس کتاب کے اندر۔ اس کتاب میں نصیحتیں ہیں، اللہ کی نصیحت۔ اللہ خود فرماتا ہے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آئی ہے۔ قرآن نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، حکمت کی یہ کتاب ہی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اس کی آیتوں میں بڑی حکمت بات دی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو خود حکیم ہے، حکمتوں والا ہے۔ قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے مثالوں سے باتیں سمجھائی ہیں، مثالیں دے دے کر، مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، غلاموں کی مثال، اور پتہ نہیں کیا کیا مثالیں ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن نے مثالیں بیان کی ہیں، مثالوں سے باتیں سمجھائی ہیں، اور مثالیں بھی ایسی کئی سیدھی اور سادی ہیں، بالکل سیدھی آسان۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مشکل، جیسے ہمیں اساتذہ اسکولوں میں جب وہ ریاضی پڑھاتے ہیں ایک قاعدہ کلیہ پہلے بتاتے ہیں، پھر یہ مثالوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ حقیقت میں سمجھ ہی اس وقت آتا ہے، یاد ہی اس وقت ہوتا ہے جب مثال سامنے آ جائے۔ قرآن مجید نے باتیں سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی ہیں۔ مکڑی کی مثال بیان کی، مکڑی کی مثال، اور مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا وما يعقلها الا العالمون۔ یہ مثالیں علم والوں کو سمجھ میں آتی ہیں۔ مطلب یہ کہ جس کو مکڑی کی مثال سے قرآن کا نقطہ سمجھ میں آ گیا وہ عالم ہے۔ وہ عالم ہونے کی سند لینے کے لیے کسی دارالعلوم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی یونیورسٹی، کسی کالج اور اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو قرآن مجید کی یہ مثال سمجھ میں آ گئی اور اس مثال سے نقطہ توحید سمجھ میں آ گیا، شرک کی حقیقت اور خرابی سمجھ میں آ گئی، قرآن اسے عالم قرار دیتا ہے۔
قرآن میں مثالیں موجود ہیں، اللہ نے مثالوں سے بات سمجھائی ہے۔ قرآن میں اللہ نے واقعات اور قصے بیان کیے ہیں، انسانی زندگی کے سچے واقعات اور سچی تاریخ زمانے کی بیان کر دی، انبیاء کے واقعات، قوموں کے حوال اور واقعات، نبیوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں کیا کیا دشواریاں اور صعوبتیں اٹھانا پڑیں، کن کن امتحانوں سے اور مشقتوں سے گزرنا پڑا، اور انبیاء کرام کے سچے پیروکار دین حق پر کیسے ثابت قدمی دکھاتے رہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورہ یاسین میں کہا کہ ایک بستی میں اللہ نے 2 نبی بھیجے، پھر 3 نبی بھیجا، کوئی شخص ایمان نہیں لایا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ ایک بندہ آیا حبیب نجار، جس کا نام مفسرین نے لکھا ہے، وہ ایمان لے آیا، ایک شخص، اور وہ ایک شخص بھی ایمان لانے والا قوم کو برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے کہا یہ نبیوں کی جو بیماری ہے، یہ وائرس ہے، قوم میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے، یہ پہلا بندہ مسلمان ہوا ہے نا، اس سے پہلے کہ بیماری پھیلے اس بندے کو ختم کر دو۔ اسی لمحے اس بندے کو شہید کر دیا، حبیب نجار کو۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو میں اللہ کو الہ بناتا ہوں اور جتنے شریک بنائے ہیں سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کو انہوں نے مار دیا، اور اس نے پھر کہا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرے گناہ کیسے معاف کر دیے، اور وہ اس اعزاز اور انعام کو سمجھ کے وہ بھی نبیوں پر ایمان لے آئے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ قصے اور تاریخ، سچی تاریخ، سچے قصے قرآن نے بیان کر دیے۔ تو کوئی قرآن کی طرف آئے تو صحیح، پڑھیں قرآن کو، تلاوت کریں، اور دیکھیے یہ جو تلاوت ہے کتنے فوائد ہیں اس کے، کتنی عظمت ہے اس کی، کتنی برکات ہیں۔ یہ تلاوت جو ہے قرآن کی تلاوت، یہ بڑی بڑی مشکلات، بڑی بڑی مصیبتوں اور صعوبتوں سے انسان کو نجات دلاتی ہے۔ سورہ عنکبوت پڑھیے ذرا، 20ویں 21ویں پارے کی صورت، 20ویں پارے کی آخری صورت، اور ادھر 21ویں پارے میں اس کا کچھ حصہ آتا ہے۔ اللہ نے وہاں سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ 950 سال اپنی قوم میں وہ تبلیغ کرتے رہے، 950 سال، اور بندے کتنے ایمان لائے ان پر؟ مختلف روایتیں ہیں، بہت تھوڑے، 80 کے قریب افراد ایمان لائے، 80 سے کچھ اوپر یا نیچے، اتنے لوگ 950 سال میں اتنے لوگ ایمان لائے۔ آپ بتائیے کتنا مشکل کام ہوگا یہ۔ اللہ کے نبی نے، سیدنا نوح علیہ السلام نے ان حالات کا کس پامردی سے، کس استقامت سے مقابلہ کیا ہوگا؟ 950 سال میں 80 بندے ایمان لائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی ہجرتوں کا تذکرہ ہے، سیدنا لوط علیہ السلام ان کی ہجرت کا، ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اور دیگر انبیاء کا۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ نے درمیان میں ایک جگہ فرمایا جہاں سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے پیغمبر قرآن کی تلاوت کیا کرو اور نماز قائم رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکلات پیش آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، لمبی نماز پڑھتے تھے، اور لمبی نماز میں کرتے کیا تھے؟ قرآن زیادہ پڑھتے تھے، زیادہ دیر تک کھڑے رہتے، اور طویل ترین قیام میں آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دن کے اوقات بھی ایسا ہوتا، اور راتوں کو تو آپ ایسا کرتے ہی کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا تھا پیغمبر ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آپ جو دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت میں تاثیر کس سے پیدا ہوگی؟ آپ راتوں کو میرے سامنے کھڑے ہو کے میرا کلام مجھے سنایا کرو، آپ کی دعوت میں تاثیر پیدا ہوگی۔ تو دعوت میں تاثیر کے لیے، اپنی بات میں تاثیر کے لیے، اور پھر اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں جھکانے کے لیے، زیر کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت یہ اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشکلات، صعوبتیں، تکلیفیں، تانے، الزامات، اور پتہ نہیں گالیاں، کیا لوگ کیا کیا بک بک کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پڑھتے رہتے۔ اللہ نے قرآن کا ہی کہا تھا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے سے، اور پھر صحابہ کرام کو جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی تھیں، دشواریاں آتی تھیں، قرآن کی وحی آتی،
کوئی نئی وحی، نیا حکم، نیا پیغام آتا، صحابہ اس پیغام کو سن کر ہی یہ سمجھتے ہماری ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں۔ اور قرآن ہے بھی ایسی چیز، قرآن دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، قرآن انسانوں کو استقامت دیتا ہے، قرآن انسان میں حوصلہ پیدا کرتا ہے، قرآن انسان کو، وہ اصل میں قرآن کی ایک اور خوبی بھی ہے۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قرآن، ہم سب دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں قرآن مجید میں کھبنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن میں غوطے لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن ہمارے سینوں میں اتار دے، ہماری زندگیوں میں داخل کر دے۔ جب یہ ہو جاتا ہے پھر انسان وہ دنیا کا بندہ نہیں رہتا، وہ آخرت کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب دھیان آخرت کی طرف ہو، آخرت کی مصیبتوں اور وہاں کے امتحانوں کی طرف ہو، تو دنیا کی تکلیفیں نظر نہیں آتی۔ یہ وہ معاملہ آپ سمجھ لیں، مثال چھوٹی سی سمجھانے کے لیے، کہ موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنے والی بات ہے۔ ایک طرف موت ہو اور ایک طرف بخار ہو، انسان سے کہا جائے بھی دونوں میں سے ایک پسند کرنا، وہ کیا کرے گا؟ جی بخار پسند کرتا ہوں۔ انسان موت سے جان چھڑاتا ہے۔ جب آخرت کی دشواریاں، تکلیفیں، جہنم انسان کے سامنے ہوتا ہے اور آخرت کی کامیابی اور پرسرات انسان کے سامنے ہو، تو پھر دنیا کی تکلیفیں جو تکلیفیں نظر نہیں آتی۔ قرآن انسان کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیتا ہے، انسان کا جو طرز زندگی اور طرز عمل ہے اور سوچنے سمجھنے کی انداز ہے وہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن انسان کا دھیان آخرت کی طرف لگاتا ہے، یہ دشواریوں سے انسان کو نکالتا ہے۔ ایک حدیث سنیے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن بندے کو، مسلم بندے کو، حدیثوں میں کسی میں عبد المسلم آتا ہے، کسی میں روایت میں عبد المومن آتا ہے، کسی عبد مومن کو، کسی عبد مسلم کو جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف، پریشانی آئے، تو یہ دعا پڑھ لینا، اگر اللہ اس کے سب مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ، رنج، غم دور کر دے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، میرا باپ بھی تیرا غلام اور میری ماں تیری باندی۔ پنجابی میں کیا کہیں گے؟ یا اللہ اسی سارا ٹبر ہی تیرے غلامہ دا، میں بھی غلام، میرے بڑے بھی تیرے غلام۔ اور ظاہر ہے غلاموں کی اولادیں بھی غلام ہی ہوتی ہیں۔ رب کی غلامی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، دنیا کا سب سے بڑا تمغہ۔ لوگوں کو تمغے ملتے ہیں، تمغہ اعزاز، مختلف ایوارڈز ملتے ہیں، جی سول ایوارڈ ملا ہے، یہ ملٹری ایوارڈز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، جتنے مرضی جمع کر لیں۔ دنیا اور آخرت کی سارے جو عزتیں ہیں، سارے تمغے ہیں، سارے اعزازات ہیں، وہ رب کی غلامی کے سامنے ہیج ہے۔ رب کا غلام ہونا کوئی چھوٹا تمغہ ہے؟ اللہ نے کائنات کے سب سے افضل ہستی کا قرآن میں جب بڑے محبت سے تذکرہ کیا ہے تو ان کو عبد قرار دیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام فاوحی الی عبدہ ما اوحی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے خود بھی کہا تھا، لوگوں مجھے میری شان سے اوپر نہ لے جانا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو ان کی شان سے بڑھا دیا تھا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم نے بھی یہی کہنا ہے، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ رب کا بندہ ہونا، رب کا غلام ہونا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ ہمیں اس کا فہم اور اس کی بصیرت عطا فرما دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں تیرا غلام ہوں اور تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، یا اللہ میرا ماتھا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ کیفیت اللہ جان، ہر بندے کی پیشانی رب کے ہاتھ میں ہے، کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی، یہ جو کنٹرول ہے، دماغ یہ کنٹرول کرتا ہے۔ ماتھے کے پیچھے کیا ہے؟ اندر دماغ ہے۔ یہ دماغ انسان کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کہہ لیں شاید ٹھیک ہو بات میری کہ جس طرح کمپیوٹر میں ایک مدر بورڈ ہوتا ہے، یہ انسان کا مدر بورڈ ہے، ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ اور یہ ہمارا مین کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔
اے اللہ میرا ماتھا تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، اور اے اللہ ہر وقت تیرا حکم اور فیصلہ میرے اوپر جاری و ساری ہے، تو میرے بارے میں جو فیصلہ کرے وہ نافذ ہو جاتا ہے، وہ جاری ہے۔ اور اگلی بات بڑی شاندار ہے، میں پچھلے دنوں استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اسی دعا پر بات ہو رہی تھی، کہنے لگے پتر ہے جملہ غور کرنے والا ہے، عدل فی قضاؤک، یا اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں وہ عین انصاف ہے، تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں اسی کے لائق ہوں، اگر کوئی تکلیفیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، اے اللہ تیرا انصاف ہے یہ۔ اللہ سے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے یا اللہ انصاف کر دے، وہ تو کرتا ہی انصاف ہے، اس کی تو شان ہی انصاف کرنے کی ہے، ہر معاملے میں انصاف۔ رب سے تو رحم مانگنا چاہیے، یا اللہ رحم کر دے۔ سنن صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی میں یہ بات ہے، اللہ فرماتا ہے انسانوں سے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو انما ہی اعمالکم اوفیہا علیکم، بندو میں تمہارے اوپر تمہارے اعمال تولتا رہتا ہوں، تم پر تمہارے اعمال تلتے رہتے ہیں، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جسے کوئی بھلائی ملے اللہ کا شکر ادا کرے، ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، اور اگر کوئی تکلیف پریشانی آ جائے نا تو اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے گریبان میں جھانک لیا کرے، اللہ کرتا ہی انصاف ہے۔ اس میں یہ اعتراف ہے یا اللہ تیرا ہر فیصلہ انصاف، اسألک بکل اسم هو لک او سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے اللہ تیرے جتنے بھی پاکیزہ نام اور صفات ہیں تو نے خود اپنے رکھے ہیں، اپنی کتابوں میں اتارے ہیں، اپنے بندوں نبیوں کو سکھائے ہیں، یا جو اپنے پاس ابھی تک علم غیب میں رکھے ہوئے ہیں، سب کا واسطہ دے کے ایک دعا کرتا ہوں، ساری صفات کا واسطہ، معلوم اور نامعلوم سب کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ اپنے اس قرآن عظیم کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے، موسم بہار کی بارش بنا دے۔ موسم بہار کی بارش کا لطف اور مزہ کیا ہے، باقی سب بارشوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، جو قرار اور سکون انسانی زندگی کو ہی نہیں اس پوری کائنات کو موسم بہار کی بارشوں سے ملتے ہیں، وہ عام بارشوں سے نہیں ملتے۔ اے اللہ میرے دل کے لیے اس قرآن کو موسم بہار کی بارش بنا دے، ونور صدری میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی میرے سارے غموں کا مداوع بنا دے، وذہاب ہمی اور ساری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس دعا سے معلوم کیا ہوا، جب قرآن دل کا نور بن جائے گا، دل کے لیے، انسان کے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بن جائے گا، غم سارے دور ہو جائیں گے۔ اس دعا کا جو مرکزی نقطہ وہ قرآن مجید ہے، قرآن ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے، قرآن ہے جو غموں کو دور کرنے والی کتاب ہے، قرآن ہے جو مسئلے حل کرنے والی کتاب ہے۔ تو قرآن کو معمولی چیز نہیں ہے، آج ہم اس سے بے اعتنائی کر رہے ہیں، لاپرواہی کر رہے ہیں، اس کی طرف سے توجہ ہماری کمزور ہو گئی ہے، بلکہ ختم ہونے کے برابر ہے۔ قرآن کو معمولی چیز نہیں ہے۔ آئیے اللہ سے دعا بھی کریں اور پھر کوشش کریں اپنے زندگیوں کا رخ قرآن کی طرف پھیر دیں، اللہ کی کتاب کی طرف پھیر دیں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں، غور کرنے میں، اور اپنی جو نسل ہیں آگے ان کو اس طرف توجہ کرنے میں، جو قرآن کے طالب علم ہیں ان میں شوق پیدا کریں، ان میں دلچسپی پیدا کریں، اپنے بچوں کو قرآن کے طالب علم بنائیں۔ آج یہ ہم نے ایک طریقہ اپنا لیا ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا کہ علماء کا فتویٰ ناجائز کا نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی جو شان ہے، جو اس کی عظمت اور مقام ہے، اس کے لائق نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھانے کے لیے اساتذہ کو گھروں میں بلاتے ہیں، مسجدوں میں لے کے نہیں جاتے، یہ قرآن کی شان اور مرتبے کے لائق نہیں ہے، قرآن کی عظمت کے لائق نہیں ہے۔ اساتذہ کو گھروں میں بلا کے قرآن پڑھانا جائز ہے، لیکن جو مرتبہ اور مقام قرآن کے پیچھے جانے کے اندر ہے وہ استاد کو گھر بلانے کے اندر نہیں ہے۔
تو آئیں اپنا رخ قرآن کی طرف پھیریں، اپنی نسلوں کا رخ قرآن کی طرف پھیریں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ سنیں، قرآن پر تدبر کریں اور اپنے ماحول کو قرآن مجید کے انوار سے منور کر دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔